بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 29 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پارہ نمبر 29 شروع ہوتا ہے سورۃ الملک سے۔ 30 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی فضیلت ارشاد فرمائی، اور فضیلت میں دراصل ترغیب ہوتی ہے تاکہ لوگ اس کو اپنائیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص روزانہ رات کو اور عشاء کے بعد سوتے وقت سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرے، سورۃ الملک کی تلاوت کرے تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے، یعنی یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی صورت ہے۔ ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور ہم اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، نماز جنازہ کے بعد تدفین کا مرحلہ آتا ہے، تو وہ جو تدفین کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ فارغ کھڑے ہوتے ہیں، ایسے میں گپ شپ شروع ہو جاتی ہے، بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ اس وقت سورۃ الملک کی تلاوت کی جائے اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب اس مرنے والے کو ایصال کرنا ہے، تاکہ ابھی جو ہی قبر کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، سوال جواب کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، تو اللہ پاک اس کو قبر کے عذاب سے نجات دیں اور عذاب قبر سے محفوظ رکھیں۔ سورۃ الملک اس کی جو ابتدا ہے، ابتدا میں اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کا تذکرہ کیا، اور ہم جو انسان ہیں تو ہماری ساری زندگی جو ہے وہ جینے سے لے کر مرنے تک کے پیریڈ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے پیریڈ کو بیان کیا اور فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا فرمائی، موت پیدا فرمائی، ویسے پہلے موت کا تذکرہ ہے، موت پیدا فرمائی، زندگی پیدا فرمائی، یعنی تم جیتے ہو پھر اس کے بعد اپنی عمر گزار کے چلے جاتے ہو، تو یہ اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ گویا زندگی کا بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے ایسے اعمال صالحہ جو اللہ رب العزت کی رضا کا باعث بنے اور کل قیامت کے دن ہماری مغفرت اور بخشش کا سبب بنے۔ اسی طرح اس 29ویں پارے میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، تاکید فرمائی، اور وہ حکم اور تاکید یہ فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی یہ حرکات ہوں، ان سے آپ بات چیت، مشورہ، رائے، ان کا کہنا ماننا یہ نہ کیجیے، آپ ان سے مشورہ نہ کیجیے، ان کی بات نہ مانیے، ان کی اطاعت نہ کیجیے، ان کا کہنا نہ مانیے۔ اب وہ کون سی ایسی صفات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرما دیا گیا، جس بندے میں یہ چیزیں ہیں نا، آپ اس کی بات آپ نے نہیں ماننی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، قسم کھانے والا، بات بات میں قسم کھانے والا، حماز اور منہ پہ لوگوں کو تانے مارنے والا، مشائم بنمیم، چغلیاں کھانے والا، وہ چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، مناع للخیر، نیکی اور بھلائی کے کام سے روکتا ہے، معتدن، اللہ کی کسی حد کی پرواہ نہیں کرتا اور اللہ کی ہر حد عبور کرتا ہے، کراس کرتا ہے، اور اثیم، اور بس اس کی زندگی گناہوں کے اندر بسر ہو رہی ہے اور گناہوں کے اندر وہ جی رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ اور بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمِ، اور اس شخص کا نسب وہ بھی بڑا
مشکوک ہے۔ گو یہ آیات نازل ہوئی تھی ایک مخصوص شخص کے بارے میں، لیکن دیکھا جائے تو یہ حکم سب کے لیے عام ہے۔ جس کا یہ کردار ہونا، اس سے گریز ہی کیا جائے، اس کا کوئی کہنا نہ ماننا زیادہ بہتر ہے۔ اس سے مشورہ کرنے میں نقصان ہی ہوگا، خسارہ ہی ہوگا۔ تو ایک مضمون اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے کردار ہمیں نظر آتے ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے، ان سے احتیاط کرنی چاہیے۔ 29ویں پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون اللہ رب العزت نے اصحاب الجنہ کا تذکرہ کیا ہے، باغ والے۔ اصحاب الجنہ، باغ والے، یہ کون تھے؟ ایک شخص کا باغ تھا، اللہ رب العزت اس باغ سے اس کو بڑی آمدنی عطا فرماتے تھے، بہت اس کو پیداوار اور پھل نصیب ہوتا تھا، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اور وہ کرتا یہ تھا کہ جب پیداوار آتی تھی، کٹائی ہوتی تھی، تو وہ اس میں سے اللہ کے نام پر بہت سا حصہ نکالتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے، غرباء میں تقسیم کرنا، مساکین میں، محتاجوں میں تقسیم کرنا۔ باپ کا انتقال ہوا، اب وہ سارا کاروبار، وہ باغ، وہ ساری آمدنی، وہ پیداوار بیٹوں کے ہاتھ میں آئی۔ جو بیٹے تھے وہ مختلف ذہنیت کے حامل تھے۔ وہ ان کا خیال یہ تھا کہ محنت ہم کریں پورا سال، یا محنت پورا سال ہمارا باپ کرتا تھا، اب جب پھل کا وقت آیا تو یہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، یہ کیا طریقہ ہے، ہم ان کو کیوں دیں؟ لہٰذا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہم صبح صبح پہنچیں گے اپنے باغ پر، اور وہاں جا کر باغ کا پھل توڑیں گے، اور جتنی دیر کے اندر کوئی مانگنے آئے گا، کوئی محتاج، کوئی مسکین، ہم سارا پھل سمیٹ کر گھر لا چکے ہوں گے۔ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کل کسی مسکین کو نہیں ہم نے آنے دینا۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، آپس میں کہنے لگے صبح صبح نکلو تاکہ ہم اپنا پھل سارا توڑ کر لے آئیں۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اللہ کی کرنی یہ ہوئی، یا ان کے لیے سبق تھا کہ جب وہ اپنے باغ کے پاس رات جب وہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک آفت آئی اس باغ کے اوپر۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم، اور سارا باغ اور سارا پھل تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ یہ اپنے مشورے کرتے ہوئے صبح صبح اٹھ کے نکل رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے وغدوا علی حرد قادرین، ابھی ہم جائیں گے توڑ کے لے آئیں گے۔ فلما رأوها، جب باغ پہ پہنچے، اس کی حالت دیکھی، قالوا انا لضالون، کہنے لگے شاید ہم راستہ بھٹک کر آ گئے، کہیں اور راستہ بھٹک کر آ گئے، یہ تو کسی اور کا باغ ہے، ہمارا تو بڑا شاندار باغ پھلوں سے لدا ہوا تھا، تو انا لضالون۔ لیکن جب ساری ارد گرد کی علامات دیکھی اور ساری بات سمجھ میں آئی، کہنے لگے انا لمحرومون، ہائے ہائے ہم تو لٹ گئے، ہم تو لٹ گئے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہ رہا۔ ان میں سے ایک اچھا تھا، صاحب ایمان تھا، تو وہ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ، میں جو تمہیں کہتا تھا قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، کوئی جملہ بولو، انشاءاللہ کہا کرو، ولا یستثنون، انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، اللہ کی مرضی ہوگی تو یہ چیز ہمیں میسر ہوگی، ہمیں ملے گی، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو ہمیں یہ چیز کیسے ملے گی؟ تم یہ سمجھتے تھے کہ تم جو چاہو کر سکتے ہو، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الم اقل لکم لولا تسبحون، اب جب یہ سب کچھ سامنے آیا اور بھائی کی بات ان کو واقعی لگی کہ ٹھیک ہے، تو کہنے لگے سبحان ربنا، اب ہم اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، یا اللہ ہم ہی قصوروار تھے، یا اللہ ہم ہی خطا کار تھے، ہماری ہی غلطی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک العذاب، اس طرح ہم پھر کبھی کبھی پکڑتے ہیں، لیکن یہ تو دنیا کی پکڑ ہوتی ہے نا، ولعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کی پکڑ بہت بڑی ہے۔ تو 2-3 باتیں ہمیں یہاں سمجھ آتی ہیں اس واقعے میں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی ہم اپنا مستقبل کا کوئی ارادہ کریں، اللہ کی مشیت کو اس میں ضرور شامل کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ کام ایسے کریں گے۔ 15ویں پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز کا آنے والے وقت میں تذکرہ کیا کہ کل میں جواب دوں گا، کل میں بتا دوں گا،
لیکن آپ انشاءاللہ نہیں کہہ پائے، 15 دن وحی نہیں آئی۔ پھر جب آئی تو اللہ کی طرف سے حکم یہ بھی آیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آئندہ اگر کوئی بات کہیں تو یہ نہ کہا کریں کہ میں ایسا کروں گا، بلکہ یہ کہا کریں کہ انشاءاللہ میں ایسا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو مستقبل کا کوئی بھی ہمارا ارادہ ہو اس کو اللہ کی مشیت کے ساتھ شامل کرنا چاہیے، ورنہ تو پھر اجڑا ہوا باغ سامنے ملتا ہے۔ اور دوسرا جو ہمیں یہاں اس سے سبق ملتا ہے بڑا، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمارے مال کے اندر غرباء اور مساکین کا حق رکھا ہوتا ہے، تو ان غرباء اور مساکین کا جو حق ہے وہ ان تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں تو پھر جو ہمارا حصہ بنتا ہوتا ہے نا اس سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک اہم مضمون وہ ہے آخرت، قیامت کا برپا ہونا، بلکہ پچھلے 2-3 پاروں سے آخری جو 4-5 پارے ہیں تو ان میں جو سب سے بڑا مضمون بیان ہوا ہے وہ آخرت ہے، مرنے کے بعد جینا، مرنے کے بعد زندہ ہونا، ہم سب نے زندہ ہونا ہے۔ اس لیے جو صورتیں ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ الحاقہ، الحاقہ قیامت کا نام ہے، اور صورتوں کے نام کیا ہیں؟ صورتوں کے نام ہیں القیامہ، قیامت، آخرت کا نام ہے، اور اسی طرح سورہ کیا ہے؟ آخرت کا نام ہے۔ پھر جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ بھی آخرت کے بیان ہوئے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بڑا خوش۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ بِشِمَالِهِ، جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملتا۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جوڑیں گے نہیں؟ کیوں نہیں؟ بل نسوی بنانا، بل قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ یہ جو انگلیوں کے پور ہیں نا، یہ فنگر پرنٹس جو ہوتے ہیں، ہم تو ان کے وہ بھی ٹھیک کریں گے، ہر ایک کے الگ الگ ٹھیک کریں گے۔ اسی طرح ایک جگہ پہ آتا ہے کہ السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، اور وہ جو دن ہوگا وہ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا، کافروں کے لیے وہ دن بہت مشکل ہوگا۔ الغرض ان آخری آیات میں قیامت کے مناظر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں تاکہ انسان آخرت پر ایمان لائے اور آخرت کی زندگی پر ایمان لائے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی طوالت بیان فرمائی ہے، وہ دن کتنا طویل ہوگا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ جو قیامت کا ایک دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال کے برابر وہ قیامت کا ایک دن ہوگا۔ اندازہ لگائیے کہ وہ ایک دن گزارنا کتنا مشکل ہوگا۔ اللہ کا فضل شامل حال ہوا تو وہ انسان کے لیے دن بہت آسان ہو جائے گا، اور اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوا تو پھر وہ دن انسانیت کے لیے بے انتہا اذیت ناک اور تکلیف دہ دن ہوگا۔ اس دن مجرم کیا خواہش کریں گے؟ مجرم جب اس منظر کو دیکھے گا، اپنا انجام اس کے سامنے آئے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، وہ کہے گا کاش کہ میں اپنے بیٹوں کو جہنم کی آگ میں پھینک دوں، عذاب میں پھینک دوں، اور میں خود بچ جاؤں۔ وصاحبتہ واخی، میں اپنی بیوی کو پھینک دوں، اپنے بھائیوں کو پھینک دوں، وامہ وابی، ماں باپ کو جہنم میں پھینک دوں، میں بچ جاؤں، اور وفصیلتہ التی تؤوی، میں جس خاندان کے اندر رہتا رہا اس پورے خاندان کو اٹھا کے میں دوزخ میں جھونک دوں، میں بچ جاؤں، اور ومن فی الارض جمیعا، اور دنیا کے اندر روئے زمین پر جتنی مخلوق تھی میں سب کے سب کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دوں، ثم ینجی، میں بچ جاؤں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔
ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر شخص کو اپنا حساب دینا پڑے گا، ہر شخص کو اپنے اعمال کے مطابق صلہ اور بدلہ ملے گا۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک سورہ الجن بھی ہے۔ جن ایک مخلوق ہے، اس پر اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اصل میں جنات نے قرآن سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے۔ آپ کہیں رات کے کسی پہر تلاوت فرما رہے تھے، اس کا تذکرہ پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ تو قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے، فآمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ بڑا تفصیلی تذکرہ ہے، پڑھنے والا ہے، اور اس میں جو پیغام ہے اور سبق ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام قرآن مجید وہ تاثیر رکھتا ہے اور وہ اپنے اندر خوبی رکھتا ہے اور جذب کرنے کی اور کھینچنے کی وہ کشش رکھتا ہے۔ انسان تو چھوڑیے، جنات بھی قرآن سنیں تو وہ بھی اس کے اندر اس کے جذب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس کی تاثیر کو اپنا لیتے ہیں، اس کی تاثیر ان کو بھی اپنا گرویدہ کر لیتی ہے۔ تو قرآن کریم نے ایک منظر اور ایک مضمون 29ویں پارے میں یہ بھی بیان کیا کہ اللہ کی وہ مخلوق، اس نے قرآن سنا، قرآن سن کر قرآن پر ایمان لے آئے، نہ صرف ایمان لے آئے بلکہ ولوا الی قومہم منذرین، جب وہ واپس پلٹے اپنے لوگوں کے پاس یعنی اپنے جنات کے پاس، تو ان کو بھی اللہ کی طرف دعوت دینے لگے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں تو تم بھی ایمان لاؤ۔ آمنوا بربکم فآمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ سورۃ الجن کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد دو صورتیں ہیں، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر۔ اختصار کے ساتھ اب بات عرض کرنی ہے۔ سورۃ المزمل اور مدثر یہ قرآن کریم کی بالکل ابتدائی آیات صورتوں میں سے ہیں، آیات میں سے بھی ہیں اور صورتوں میں سے بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام پہلی وحی کے بعد کچھ گھبرا گئے تھے، اپنے گھر میں چلے گئے، آپ لیٹ جاتے، کپڑا اوڑھ لیتے، جیسے کوئی بندہ چھپا رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ کیفیت رہی تو اللہ رب العزت نے پھر بالآخر یہ صورتیں نازل فرمائیں، یا ایھا المزمل، اے کپڑا لیٹ کر اوڑھنے والے، قم، اٹھیا۔ ان دونوں صورتوں میں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ سورۃ المزمل کے اندر حضور علیہ السلام کو قیام اللیل کا حکم دیا گیا، نماز پڑھیے، رات آدھی رات پڑھیے، 2/3 رات پڑھیے، 1/3 رات پڑھیے۔ تو سورۃ المزمل جو تھی وہ قیام اللیل کے بارے میں تھا کہ آپ کی راتیں ایسی گزرنی چاہیے اللہ کے حضور قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں۔ اور سورۃ المدثر جو ہے وہ قیام النہار کے بارے میں ہے، یا قیام بالنہار کے بارے میں، کہ قم فانذر وربک، رات آپ کی ایسے گزری ہے، اب اٹھیے اور دن کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، اللہ کی طرف متوجہ کیجئے، نبی کی زندگی دیکھیے، دن اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کے دین کو غالب کر رہا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور بڑی مشقت طلب زندگی ہے اور ضرور اور مقصد ہے اور کام ہے، بے انتہا مشقت طلب۔ اور جب اتنے مشقت طلب کام کو کر کے آپ رات آتی ہے تو قم اللیل، پھر اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو جائیے، اللہ کے حضور عبادت میں کھڑے ہو جائیے۔ یہ دونوں صورتیں، ایک قیام باللیل اور دوسری قیام بالنہار، ایک قیام اللیل اور ایک قیام النہار، یہ نبی کی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت اللہ رب العزت نے ان دو صورتوں میں نقشہ کھینچا ہے۔ مضامین تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، اختصار کے پیش نظر اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔